السلام علیکم. سب سے پہلے معذرت کیونکہ کال بہت لیٹ ہے، کیونکہ کچھ میں بزی رہا، کچھ مسائل رہے جس کی وجہ سے میں وقت پر یہ کال نہیں پہنچا سکا. بہرحال کوشش کر رہا ہوں. تو جناب حاضر ہوں 14 مارچ کی کال لے کر. آپ کے سامنے جو ریپ اپ چارٹ ہے، اگر اس کو دیکھیں اور اگر آپ پیچھے چلے جائیں اور پچھلے 2-3 دن کی کالیں دیکھیں تو میں نے جو لکھا تھا نا کہ بہت زیادہ سپلائی سگنلز کے بعد ایک آرام دہ سلائیڈ، تو اب وہ سمجھ آ رہی ہوگی. اب مجھے یقین ہے کہ اب وہ یہ بات آپ کو میری سمجھ آ رہی ہوگی. آج بھی ویسے ہی والیوم رہے جیسے کل تھے، اور جو کل بتایا گیا تھا 65,008 کے اوپر منیمم اس کو رکنا پڑے گا، وہ نہیں ہو پایا. اور اس کے بعد پھر ہم ایک کمفرٹیبل موو دیکھ رہے ہیں جو تقریباً وہاں سے 63,856 تک آئی. اب ذرا ٹوٹل کریں تو یہ بنتے ہیں تقریباً، اگر آپ ہائی سے لے لیں تو آلموسٹ 1200 پوائنٹ بنتے ہیں. تو میرے حساب سے یہ 1200 پوائنٹ کی کریکشن ہے، سلائیڈ ہے، سوری کریکشن نہیں کہہ رہا، سلائیڈ. کل کا جو بیئرز مومنٹم ہے وہ 1200 پوائنٹ پہ، اس سے پہلے بھی ہم پچھلے سیشن پہ جائیں تو اتنا ہی کچھ تھا. تو اب بیئرز کے اندر کچھ تھوڑی سی تھکاوٹ پیدا ہونی چاہیے، نمبر ایک بات. تو اس میں ذہن میں یہ رکھنا پڑے گا کہ شارپ سلائڈ کی توقع رکھی جائے. اچھا، یہ جو پریسائز لیول ہے اپڈیٹڈ ہے. آگے چلتے ہیں پاسبلٹیز پہ. جس طرح میں نے کہہ دیا کہ یہ ہمیں بالکل بھی سرپرائز نہیں کرتی، بلکہ یہ ٹائم ہے کہ اب ہم اپنی ایکیومولیشن کو ٹارگیٹ کریں سلیکٹیو اسٹاکس میں. اب اس میں آپشن دیکھیے، بیئرز 63,497 تک لو بنا سکتے ہیں، شارپ لو بن سکتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ 63,890 کے نیچے یہ کیسے رک رہا ہے. اگر تو یہ صبح جو مارکیٹ کھلتی ہے اس کے بعد زیادہ آپ کو لگے کہ آدھا ایک گھنٹہ اس کے نیچے رک رہا ہے، تو پھر تو آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی، اور والیوم پیٹرن پہ بھی نظر رکھنی چاہیے. اس کے بعد اگر تو یہ اس لیول کو جو 63,935,890 اس کے اوپر سروائیو کرتا ہے تو ٹھیک ہے، امیدیں اچھی رکھی جا سکتی ہیں کہ تھوڑی بہت ریکوری ہوگی. وہ ریکوری کوئی تیزی نہیں ہے، بالکل بھی تیزی نہیں ہے، صرف جو موجودہ پریشر ہے اس کو کم کر سکتی ہے. دیکھیے آج بھی مارکیٹ جب ہم دیکھ رہے تھے تو پلس گئی اور لوگوں نے باتیں بھی کی کہ شاید سپورٹ مل رہی ہے، کیونکہ کل انہوں نے 900 950 پوائنٹ کی گراوٹ دیکھی تھی. تو میں بار بار اسی لیے مڈ ڈے میں سمجھا رہا تھا، اور آخر میں تو میں نے یہ بھی ایک میسج کیا آپ لوگوں کو کہ بھائی یہ ذرا ریزنز ڈھونڈنے مت نکل جاؤ، اس وقت صرف فوکس کرو کہ مارکیٹ رک رہی ہے یا گر رہی ہے. اور آپ کو بتا دیا تھا کہ 65,008 کے نیچے کوئی امیدیں مت رکھو. تو لہذا اگر 1200 پوائنٹ کا فائدہ نہیں اٹھایا آپ نے تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر لیونگ ان فینٹیسیز. آپ ابھی بھی ہوپس میں جینا چاہتے ہیں. ایسا مت کریں، بالکل مت کریں. تو کل اگر 63,935 کے اوپر بھی ٹریڈ ہوتی ہے تو یہ زیادہ سے زیادہ 63,455 493 تک جانے کی کوشش کرے گی. اس سے اوپر بھی جا سکتی ہے، مگر اس کا جو اینڈ اپ ہے وہ پروفٹ ٹیکنگ میں ہونے کے بہت چانسز ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر ریکور ہوتی بھی ہے، ماں سوائے اس کے کہ کوئی آپ کو ایسی نیوز مل جائے کہ جو آپ کو خوشخبریاں مل جائیں، کوئی تو بات ہو سکتی ہے، ورنہ اوورال ٹیکنیکلی مارکیٹ اگر کوئی ریکوری بھی لے گی تو اس کو پھر پروفٹ ٹیکنگ کرے گی. تو یہ سوچ کے لیں کہ اگر ہم ڈپ پہ بائی کریں گے تو ہم شارٹ ٹرم ڈپ پہ بائی کر سکتے ہیں، صبح مارکیٹ کھولنے سے پہلے ڈپ پہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور مال خرید کے فوراً پہلی ایگزاسشن سائن پہ نکلیں. اور جو سلیکٹیو ایکیومولیشن ہے، کیونکہ دسمبر پورٹ فولیو تقریباً پورا ہو چکا ہے، چند اسٹاک تھے جن کی بائنگ ہونی تھی، تو وہ بائنگ کنٹینیو کریں. اب انشاءاللہ آگے میں آپ کو نیا پورٹ فولیو دوں گا تو اس پورٹ فولیو میں ہم چلے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. مگر یہ اسٹاک جن کی بائنگ ہوگی یہ شفٹ ہوں گے اس پورٹ فولیو میں، کیونکہ ان کی بائنگ بالکل اینڈ پہ آئی. اینڈ آئی لائک ٹو کلوز دی ڈسمبر پورٹ فولیو، کیونکہ تقریباً اس کے موسٹلی اسٹاک پرفارم کر چکے ہیں. صرف میرے خیال میں 5 یا 6 اسٹاک ہیں جو بائنگ میں ہیں. تو آپ ان پہ فوکس کیجئے، ان کو ضرور بائی کیجئے. اور اس وقت ڈپ پہ جا کے شارٹ ٹرم ٹریڈ ہوگی، اچھی ٹریڈ ہوگی، یا
اسٹرینتھ پہ شارٹ آن اسٹرینتھ جو آپ کرتے ہیں اوپر جانے پہ ریکوری جب ایگزاسٹ ہونے لگے, تو یہ اسٹریٹجی انٹراڈے والوں کے لیے ہوگی, اور جو میڈیم ٹو لانگر ٹرم ہے وہ اپنی ایکیومولیشن کو پیشنس کے ساتھ اور اسپلٹ بائنگ کے ساتھ جاری رکھ سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ یہ کال آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی. دعا کروں گا کہ آپ لوگ کامیاب رہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.